السلام علیکم ڈیئر لسنرز، کہانی گھر گھر کی چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ سب سے پہلے نئے آنے والے ویورز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس چینل پر اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز بر وقت موصول ہو سکیں۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اپنی سٹوری۔ میری کزن کا نام اریج ہے۔ وہ میری پھپھو کی بیٹی ہے، امی ابو کی اکلوتی مگر لاڈلی۔ اس کے ناز نخرے پورے خاندان میں مشہور تھے۔ اکلوتی ہونے کی وجہ سے وہ اپنی ہر بات منواتی تھی۔ اس کی امی سے زیادہ اس کے ابو اس کی ہر خواہش کو پورا کرتے اور اس کے سارے ناز پورے کرتے تھے، مگر وہ ایک سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ پھپھو نے اس کی بہت اعلیٰ تربیت کی ہوئی تھی، بڑوں کا ادب کرتی تھی اور کبھی کسی کے سامنے بدتمیزی نہیں کرتی تھی۔ بھلا کی خوبصورت، پورے خاندان میں حسین ترین لڑکی جس کے پیچھے خاندان کے تمام لڑکے پاگل تھے، مگر وہ پاگل میرے پیچھے پاگل تھی۔ وہ اپنے باقی کزنز کے گھر شوق سے نہیں جاتی تھی، مگر وہ اکثر میرے گھر آتی تھی۔ مجھے لگتا تھا شاید امی ابو سے ملنے آتی ہے، مگر خاندان کے ہر گھر کی یہ خواہش تھی کہ وہ ہماری بہو بنے۔ میرے امی ابو کی بھی خواہش تھی، مگر میں نے کبھی انٹرسٹ شو ہی نہیں کیا۔ اس کے لیے بہت رشتے آئے، مگر وہ ہر بار انکار کر دیتی۔ شاید اس نے اپنے لیے کچھ سوچا ہوا تھا۔ میں ایک ایسا لڑکا تھا جس کی یونیورسٹی میں ہزاروں لڑکیاں دوست تھیں۔ ہر دل عزیز شخصیت تھا۔ ہر دوسرے دن مجھے کسی نہ کسی لڑکی سے پیار ہو جاتا تھا۔ ہزاروں لڑکیوں سے میں نے دوستی کی، مگر کبھی غلط کام کے بارے میں نہیں سوچا تھا، بس شغل میلہ لگائے رکھتے تھے۔ ان سے اچھی خاصی گپ شپ اور ایک اچھا وقت گزاری کے لیے دوست بنایا کرتا تھا۔ کبھی کبھی شادی کے لیے ان میں سے کسی ایک لڑکی کو پسند بھی کر لیتا، مگر کچھ ہی عرصے بعد وہ مجھے بری لگنے لگ جاتی، یا اس میں کوئی نہ کوئی خامی نظر آنے لگتی، اور شادی کا بھی دور دور تک کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں آزاد رہنا چاہتا تھا اور اپنی زندگی کو انجوائے کرنا چاہتا تھا، مگر یہاں مجھے اچانک شادی کرنا پڑ گئی۔ جب پورے خاندان کا پریشر میرے اوپر آیا تو مجبوراً مجھے شادی کرنی پڑ گئی۔ شادی تو میں نے کر لی، مگر شادی کے بعد پورے 6 ماہ تک میں نے اریج کی طرف نہ دیکھا۔ دنیا کی نظر میں ہم میاں بیوی تھے۔ میرے والدین کو دکھانے کے لیے وہ میرے کمرے میں میرے ساتھ تو رہ رہی تھی، مگر میں نے کبھی اسے دل سے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا۔ کبھی ایک نظر بھی اس کی طرف نہ دیکھتا اور اسے اتنی ٹینشن دیتا تاکہ وہ اپنے فیصلے پر پچھتائے اور مجھے چھوڑ کر چلی جائے۔ اس سے بات تک نہیں کرتا تھا، اور جب بھی وہ مجھ سے بات کرنا چاہتی میں یا تو منہ پھیر لیتا یا پھر اس کو تانے دیتا، مگر وہ خاموشی سے سب سہ جاتی۔ مگر اس کی محبت سچی تھی۔ وہ بنا مطلب اور لالچ کے مجھ سے محبت کرتی تھی۔ ایک دن پھپھو ہمارے گھر آئیں۔ پھپھو نے خود ڈائریکٹ ابو سے بات کی کہ بھائی صاحب، میں چاہتی ہوں کہ آپ میری بیٹی کو اپنی بہو بنائیں۔ ابو نے بھی خوشی کا اظہار کیا، مگر ابو کو ایک بات کی پریشانی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں انکار کر دوں گا۔ مگر انہوں نے اپنی بہن سے کوئی وعدہ نہیں کیا، ان کو صرف تسلی دی اور یہ کہا کہ جلدی ہی وہ انہیں کوئی خوشخبری سنائیں گے۔ پھپھو کے جانے کے بعد ابو نے مجھ سے بات کی، مگر میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں اریج کو پسند نہیں کرتا اور میں اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ پھپھو کو صاف انکار کر دیں۔ ابو پہلے تو بہت غصہ ہوئے، مجھے منانے کی اپنی پوری کوشش بھی کی، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ میں اپنی بات پر قائم ہوں تو آخر انہوں نے پھپھو کو انکار کر دیا۔ مگر ابو مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہوئے۔ ہمارے گھر میں اور پھپھو کے گھر میں ایک عجیب سی ٹینشن چھا گئی۔ ابو نے بھی مجھ سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ سب اتنا گڑبڑ ہو جائے گا۔ چھوٹی موٹی ناراضگی تو ہو ہی جاتی ہے، مگر معاملہ اس قدر خراب ہوگا یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ جب اریج کو اس بات کا علم ہوا کہ میں نے صاف انکار کر دیا ہے تو اریج نے خودکشی کر لی، اور اللہ کا کرم یہ ہوا کہ وہ بچ گئی۔ جب وہ ہوش میں آئی تو اس کے والدین نے اس سے پوچھا
تو عریج نے ان کو خودکشی کی وجہ بتائی، جس کو سن کر ہم سب حیران رہ گئے۔ عریج نے اپنے والدین کو بتایا کہ فائق نے اس سے شادی کی وعدہ کیا تھا اور اب وہ شادی کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ اگر شادی نہیں کرنی تھی تو اتنے سال بیوقوف بنا کر کیوں رکھا؟ یہ سن کر اس کے والدین بھی بہت حیران ہوئے اور شدید غصہ ہوئے کہ آخر ایسا کیوں کیا میں نے۔ میرے والدین کو پتہ چلا تو وہ بھی غصہ ہونے لگے اور یہاں تک کہ میرے ابو نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں تو یہ سن کر بالکل حیران سا رہ گیا۔ میری حیرانی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا اور ساتھ میں شدید غصہ بھی آ رہا تھا۔ آخر اس نے جھوٹ کیوں بولا؟ میں غصے سے تلملا اٹھا۔ میں نے پھپھو سے کہا، مجھے ایک بار عریج سے ملنا ہے۔ پہلے تو وہ بہت غصہ کرنے لگے اور مجھے ڈانٹنے لگی، مگر جب میں نے انہیں سمجھایا تو وہ آخر مان گئی اور ملنے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے مجھے اندر جانے دیا۔ جب میں عریج کے پاس گیا تو میں نے اس سے پوچھا اور غصہ کرنے لگا۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی، مگر میں نے اس سے ناراضگی اور غصے کا اظہار کیا اور اس سے وجہ جانی کہ آخر اس نے یہ جھوٹ کیوں بولا۔ تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ جب میں نے شادی سے انکار کر دیا تھا تو اس کو اور کوئی حل نظر نہیں آیا۔ فائق، تم بتاؤ میں اس صورتحال میں آخر کیا کرتی؟ کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر انکار ہو گیا تو میرے ماں باپ کبھی بھی ضد نہیں کریں گے اور خاموش ہو جائیں گے، اسی لیے اسے یہ سب ڈرامہ کرنا پڑا۔ میں غصہ کرنے لگا اور اس کو یہ کہا کہ میں اس سے اب تو کسی صورت شادی نہیں کروں گا، کیونکہ اس نے جھوٹ بولا ہے اور غلط بیانی کی ہے اور مجھے بدنام کیا ہے۔ وہ رونے لگی اور میں اسے روتا چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ مگر پھپھو نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، جس پر پورے خاندان نے اور ابو کے دباؤ پر مجھے زبردستی کی گئی۔ پورے خاندان کی زبردستی پر شادی تو ہو گئی، مگر میں نے اسے کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا اور شادی کے 6 ماہ تک جتنا ہو سکا میں نے اسے تنگ کیا۔ مجھے لگا کہ شاید یہ اس کا جذباتی فیصلہ ہے اور ایک وقت آئے گا جب وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی، مگر میری ہر ممکن کوشش کے بعد بھی وہ میرے ہر اچھے برے وقت میں میرے ساتھ کھڑی رہی۔ جتنا ہو سکا میں نے اسے ذلیل کیا، مگر کہتے ہیں نا کہ محبت آخر جیت ہی جاتی ہے۔ اس نے مجھے اپنی محبت سے جیت لیا۔ اس کی محبت کا احساس مجھے آہستہ آہستہ ہونے لگا۔ جب وہ پورے خاندان کے سامنے میری اچھائیوں کو پیش کرتی، میری برائیوں کو چھپا لیتی، اس نے مجھے ہر صورتحال میں سپورٹ کیا تھا۔ میری زندگی میں ایک بہار بن کے آئی تھی۔ میں نے اسے کبھی ایکسیپٹ تو نہیں کیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی وہ دل سے مجھے اپنا سمجھتی تھی اور میرے لیے سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار تھی۔ پتہ نہیں اسے کیسے پتہ چل جاتا تھا۔ میرے کہنے سے بھی پہلے وہ میرا ہر کام کر کے رکھتی تھی، ہر وہ چیز کرتی جو مجھے پسند ہوتی۔ اس کا لائف سٹائل اب ویسا نہیں رہا تھا جیسا وہ چھوڑ آئی تھی۔ وہ ایک نازوں سے پلی لڑکی جو گھر میں مہارانیوں کی طرح رہتی آئی تھی اور وہ یہاں میری مرضی سے زندگی گزار رہی تھی۔ جس کو آج تک اس کے اپنے والدین نے نہیں ڈانٹا تھا، وہ میری ناراضگی برداشت کر رہی تھی۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف میری ذات تھی۔ میری خوشی کے لیے وہ دن میں پتہ نہیں وہ کتنے جتن کرتی تھی، میرے لیے مزے مزے کے کھانے بناتی، مگر اس نے کبھی بھی اپنے منہ سے نہیں کہا کہ یہ اس نے بنایا ہے تاکہ میں اس کھانے سے انکار نہ کر دوں۔ کچھ عرصے کے بعد میری جاب چھوٹ گئی اور مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہونے لگی۔ جاب ڈھونڈنے کی بے حد کوشش کی مگر کوئی جاب نہ ملی۔ اسی ٹینشن میں ایک دن میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میں بری طرح زخمی ہو گیا۔ اس نے بیماری کی حالت میں میری اتنی بیمار پرسی کی، مگر میرے لیے وہ سب معمولی تھا اور مجھے اچھا لگنے کی بجائے سب برا لگتا تھا۔ اس نے دن رات ایک کر دیا تھا میری بیماری میں، مگر اس کے باوجود بھی میں اس سے نفرت کرتا تھا۔ مجھے اس کی شکل دیکھنا گوارا نہ تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ میرا دل جیتنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے، مگر میں جوں کا توں اس سے نفرت کرتا اور ایک نظر بھی اس کی طرف نہ دیکھتا۔ خاندان میں ایسا نہیں تھا کہ اس کو کوئی رشتہ نہیں ملتا تھا یا اس کے جوڑ کا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ ہزاروں رشتے تھے جو اس کے منتظر تھے۔ بہت سارے کزنز نے اسے پرپوز بھی کیا ہوا تھا، مگر اس نے سب کو ٹھکرایا کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی اور میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ مگر ایسا کیا تھا مجھ میں جو وہ میرے لیے اتنی پاگل ہو گئی تھی؟ آخر کیوں؟
یہ سوال اکثر مجھے تنگ کرتا تھا کہ آخر اس نے شادی کے لیے مجھے ہی کیوں سلیکٹ کیا تھا. جس قدر بری طرح سے میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور ٹانگ فریکچر ہو گئی تھی، ڈاکٹرز نے مجھے 6 ماہ کا ریسٹ کہا تھا، مگر اس نے میری اتنی خدمت کی کہ 2 مہینے کے اندر اندر ریکوری ہو گئی. سب گھر والے بہت حیران تھے. اب اس دوران میری نوکری بھی چھوٹ گئی تھی. اس نے کس قدر سلیقہ شعاری سے میری خدمت کی کہ 2 مہینے کے اندر اندر میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا. مگر ابھی بھی ویکنس تھی اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ جب تک میں مکمل ٹھیک نہیں ہو جاتا میں دوبارہ جاب پر نہیں جا سکتا. جاب کے ختم ہونے کے بعد بھی مجھے یہ لگا کہ اب شاید وہ مجھ سے اکتا جائے گی، مگر پھر بھی ایسا نہ ہوا. 2 ماہ میں ہی میں چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، مگر میں گھر میں ہی رہتا تھا. گھر سے باہر بھی بہت کم نکلتا تھا. اس عرصے میں نے اس کو ہر طریقے سے آزمایا، اس کے صبر، اس کی برداشت، اس کا تحمل اور اس کی سلیقہ مندی کو. گھر والوں کے ساتھ اس کا رویہ، امی کے ساتھ اس کی محبت، ابو کا احترام کرنا، اور میرے لیے تو وہ 24 گھنٹے ہی اپنے آپ کو ایک ٹانگ پر کھڑا رکھتی تھی. اکثر میں دیکھتا تھا کہ میں سو رہا ہوتا تھا اور وہ رات کو جاگتی تھی. نیند میں کبھی اگر میں نے پانی مانگ لیتا تو دوسری بار مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑتی. آخر میرا دل بھی موم ہونے لگا. 4 ماہ بعد ہم کسی شادی میں گئے. امی ابو بھی ساتھ تھے اور اریج بھی تھی. وہاں گپ شپ ہونے لگی تو میری ایک کزن جس نے شاید اپنی جلن کا اظہار کیا تھا، وہ طنز کر کے اریج سے مخاطب ہوئی. اریج، تم کیسے اب گزارا کرو گی؟ فائق تو خود کا بھی بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تمہارا بوجھ کیسے اٹھائے گا؟ اریج نے جس قدر خوبصورتی سے اسے جواب دیا، بغیر غصے کے، بغیر تماشا بنائے، میں سن کر حیران رہ گیا. اریج اسے مخاطب ہوئی اور کہنے لگی، سارا، فائق تو الحمدللہ پہلے سے کافی بہتر ہیں. تمہیں ایسا کیوں لگا کہ وہ اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے؟ وہ اپنے ساتھ ساتھ ہم سب کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں. مگر میں نے سنا ہے کہ تم اپنے شوہر کا بوجھ اٹھاتی ہو. میں نے سنا ہے کہ تم جاب کرتی ہو اور وہ بے روزگار ہیں. تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ تم یہ بوجھ اٹھا لو گی؟ تھک تو نہیں جاؤ گی؟ آخر کب تک ان سب گھر والوں کو پالو گی؟ جیسے ہی اس نے یہ سب سنا اسے غصہ آ گیا. وہ غصے میں بولتی وہاں سے نکل گئی. وہاں پر کھڑے سب لوگ ہلکی سی مسکراہٹ سے اریج کو دیکھتے رہے. سب کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، جیسے سب اریج کے جواب سے خوش ہوں، اور اریج وہاں کھڑی خاموشی سے مسکراتی رہی. مگر میں حیران کھڑا دیکھتا رہا کہ بغیر تماشا بنائے، بغیر غصہ کیے اریج نے اس کا منہ توڑ دیا ہے. اس رات اریج پر مجھے بہت پیار آیا اور فخر محسوس ہوا کہ وہ میری شریک حیات ہے. شاید میں ہی اس کی محبت کو پہچان نہیں پایا اور نہ اس کی قدر کی. مجھے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ میں نے اتنا عرصہ اسے تکلیف دی اور اس کو اس کا جو حق تھا وہ کیوں نہیں دیا. وہ کتنی عظیم ہے جو میرے ہر برے رویے کے باوجود میرے ساتھ کتنی مخلص ہے. مجھے غصہ تھا کہ کیوں اس نے مجھ سے زبردستی شادی کی، مگر آج اس کا یہ فیصلہ مجھے بالکل ٹھیک لگا. اب مجھے احساس ہو چکا تھا اس کی محبت اور اس کے خلوص کا، اور میں شرمندہ بھی تھا کیونکہ میں نے اسے اس پورے عرصے میں بہت تکلیف دی تھی. شادی سے واپسی پر میں گھر آیا تو سب سے پہلے اریج نے مجھے چینج کرایا، پھر وہ چینج کرنے گئی. جیسے ہی وہ چینج کر کے باہر آئی میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. اریج، بات سنو. وہ حیران کھڑی مجھے دیکھتی رہی. آج فائق نے میرا ہاتھ کیسے پکڑ لیا؟ کیا ہوا فائق، سب خیریت ہے نا؟ آپ کو کچھ چاہیے؟ ہاں. کیا؟ صرف تم. میں تو آپ کے پاس ہوں. ہاں پاس تو تھی، مگر میں نے ہی قدر نہ کی. مگر مجھے اب احساس ہو گیا ہے. میری آنکھوں میں نمی تھی. اریج مجھے دیکھتی رہی. اریج، کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ میں سچ میں نہیں جان پایا تھا کہ تم مجھ سے اتنی محبت کرتی ہو. مجھے لگا کہ تم نے شاید کسی اور وجہ سے مجھ سے شادی کی ہے اور مجھے بدنام بھی کر دیا. اس کے لیے مجھے بھی غصہ تھا. تو میں کیا کرتی؟ میرے پاس اور کوئی حل نہیں تھا، اور آپ کو کھونے سے بھی ڈرتی تھی. کیا تم مجھ سے اتنی محبت کرتی ہو؟ بے انتہا. اس نے یہ کہہ کر آنکھیں جھکا لی اور وہ خاموش کھڑی رہی. میں نے اس کے ماتھے پر پیار کیا. وہ بے ساختہ رونے لگی اور میرے سینے سے لپٹ گئی. آپ نہیں جانتے میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں. بس بس بس، چپ کر جاؤ پلیز، رو نہیں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا. میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد تمہیں کبھی تنگ نہیں کروں گا.
میں نے اسے بٹھا دیا اور پانی پلایا۔ جب وہ خاموش ہو گئی تو ہم نے بہت ساری باتیں کی۔ آج شادی کے بعد پہلی بار میں نے اریج کو غور سے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا اور وہ بار بار شرمائے جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کو پکڑا ہوا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے اس کا سارا جسم ٹھنڈا پڑ گیا ہو۔ اس رات پہلی بار میں نے اسے بیوی کی حیثیت سے ایکسیپٹ کیا تھا۔ معافی تلافی کے بعد میں نے اسے کہا، اریج، میں آج کے بعد وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری آنکھوں میں میری وجہ سے کبھی آنسو نہیں آئیں گے۔ میں تمہیں اپنے گھر اور دل کی رانی بنا کر رکھوں گا۔ جیسے تم نے اپنے گھر میں راج کیا ہے، ویسے ہی میں تمہیں اس گھر میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ اریج نے کہا، مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، میں بس آپ کا ساتھ چاہتی ہوں۔ یقین کریں میں آپ کے ساتھ بہت خوش ہوں، اور اب تو میری جو تھوڑی بہت پریشانی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ جب صبح ہوئی تو ہم دونوں کے لیے وہ ایک نیا دن اور ایک نئی صبح تھی۔ ویسے تو ہر روز ہم اپنے والدین کے سامنے ایسے ناٹک کرتے جیسے سب صحیح ہو ہمارے بیچ، مگر یہ صبح بہت خوبصورت تھی۔ اریج کے چہرے پر آج مکمل اطمینان اور سکون تھا، جیسے اس نے کچھ پا لیا ہو اور وہ خوشی سے دمک رہی تھی۔ میں بھی مطمئن تھا، پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ آج اریج مجھے دنیا کی حسین ترین لڑکی لگ رہی تھی، جس پر میں اپنی جان بھی لٹا سکتا تھا۔ اس نے بھی محسوس کر لیا تھا کہ آج ہم دونوں صحیح طرح سے خوش اور مطمئن نظر آ رہے ہیں۔ وہ ہمیں خوش دیکھ کر بہت خوش تھی۔ اس صبح اریج اور امی دونوں نے مل کر ایک شاندار ناشتہ سب گھر والوں کے لیے تیار کیا۔ بہت ٹائم کے بعد سب گھر والوں نے مل کر ایک ساتھ ناشتہ کیا اور سب بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ ناشتے کے بعد میں نے اریج سے کہا، تیار ہو جاؤ، آج ہم دونوں کہیں گھومنے چلتے ہیں۔ ہم نے بہت سارے پلانز بنا لیے اور باہر گھومنے نکل گئے۔ شاپنگ کی، کھانا کھایا، مووی دیکھی اور رات دیر سے گھر واپس آئے۔ ہم دونوں نے گھر والوں کے لیے کچھ تحائف بھی لیے اور جب سب کو دیے تو سب بہت زیادہ خوش ہوئے۔ اب ہم دونوں کو زندگی میں سکون آ گیا تھا۔ زندگی کے بہت سارے حسین پل ہم دونوں نے مل کے جیے تھے۔ ہر ایک پل کو خوب انجوائے کیا تھا۔ زندگی کے 6 سال ہم نے ایک ساتھ بہت خوبصورت گزارے۔ ان 6 سالوں میں ہمارے 2 بچے ہوئے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ مشکل سے مشکل وقت میں اس نے میرا کبھی ساتھ نہیں چھوڑا، اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اس نے کبھی اپنی کسی بھی تکلیف کا ذکر مجھ سے نہیں کیا۔ ہمیشہ مسکراتی رہتی ہے۔ اگر میں کبھی پوچھ بھی لیتا کہ کیا تمہیں کوئی تکلیف ہے یا کچھ چاہیے، تو ہمیشہ ایک ہی جواب دیتی، مجھے کیا تکلیف ہو سکتی ہے، میں آپ کے ساتھ بہت خوش ہوں، آپ مجھے مل گئے ہیں تو اور کیا چاہیے۔ مگر میری خواہش تھی کہ وہ مجھ سے روزمرہ سے ہٹ کر کچھ مانگے۔ اس نے کبھی بھی اپنی کسی تکلیف کا ذکر ہی نہیں کیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان کسی تکلیف میں مبتلا ہی نہ ہو، یا کسی مشکل میں مبتلا نہ ہو، یا پریشان نہ ہو۔ خیر، اس نے ہمیشہ صبر و شکر سے گزارا کیا اور ہمیشہ میرے لیے اور بچوں کے لیے جیتی رہی۔ میں خود اکثر اس کے لیے گفٹ لے کر آتا، مگر وہ مجال ہے کہ کوئی چیز خود سے مانگتی یا کسی چیز کی فرمائش کرتی۔ عورتیں ہر دوسرے تیسرے دن اپنے مردوں سے کچھ نہ کچھ فرمائش کرتی رہتی ہیں، کبھی وہ جائز ہوتی ہیں تو کبھی ناجائز، مگر عورتوں کی فرمائشوں کی لسٹ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ مگر اریج نے کبھی کوئی جائز یا ناجائز خواہش نہیں کی، ہمیشہ شکر سے کام لیا۔ وہ سارا دن گھر کے کاموں اور بچوں میں مصروف رہتی۔ اریج اتنی سلیقہ مند تھی کہ کبھی بھی اس نے بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے بھی گندے حلیے میں نہیں رہنے دیا۔ ٹائم پر ان کو نہلاتی، ان کو کپڑے پہناتی، بال سنوارتی، ان کو کھانا کھلاتی۔ بچوں کے معاملے میں وہ اتنی وہمی تھی کہ اکثر امی بھی اسے ٹوک دیا کرتی تھی، اریج کبھی اپنا بھی خیال رکھ لیا کرو بیٹا، سارا دن بچوں کی فکر میں لگی رہتی ہو، اس طرح تو تم بیمار پڑ جاؤ گی۔ اور وہ مسکرا کر کہتی تھی، امی جان کچھ نہیں ہوتا، ان کے اندر تو میری جان بسی ہے، ان کے کام کرتی ہوں تو میری جان میں جان آتی ہے، اور میں سارا دن کروں بھی تو کیا کروں، اس طرح میں مصروف بھی رہ جاتی ہوں اور دل بھی لگا رہتا ہے۔ مجھے آج بھی وہ وقت یاد ہے جب وہ تیسرا بچہ پیدا کر رہی تھی، اور تیسری بھی ہماری بیٹی تھی۔ ہم دونوں نے یہ طے کیا تھا کہ اس بچی کا نام ملائکہ رکھیں گے، مگر شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب وہ تیسرا بچہ پیدا کر رہی تھی تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا، جس کو میں بس دیکھے جا رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی حور اتر آئی ہو۔ چہرے پر ایسا نور زندگی میں نے پہلی بار دیکھا تھا، حالانکہ وہ پہلے بھی 2 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ کون جانتا تھا کہ یہ نور موت کا ہے۔
تیسرا بچہ پیدا کرتے وقت اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ ڈاکٹرز نے بہت کوشش کی مگر بچا نہ سکے۔ میں اپنی آنکھوں کے سامنے کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں جم سا گیا ہوں۔ نہ اسے روک پا رہا تھا، نہ میں کچھ کر پا رہا تھا، مگر جانے سے پہلے اس نے میری طرف دیکھا اور مسکرانے لگی جیسے وہ مجھے الوداع کہہ رہی ہو۔ اس کی یاد میں نے اپنی بیٹی کا نام اریج رکھا۔ مجھے آج بھی یقین نہیں آتا کہ وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے۔ کوئی ایسے کیسے چھوڑ کر جا سکتا ہے؟ اس نے تو وعدہ کیا تھا کہ وہ زندگی بھر میرا ساتھ دے گی۔ پھر اتنی جلدی وہ کیسے تھک گئی؟ کیسے اس نے جانے کا فیصلہ کر لیا؟ ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا کہ اس کے بغیر میں 3 بچوں کو کیسے سنبھالوں گا۔ آج اریج 5 سال کی ہو گئی ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی تصویر چھوڑ گیا ہو۔ میرے 2 اور بچے بھی ہیں، مگر اریج بالکل اپنی ماں کی کاپی ہے۔ خدا کی قدرت دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہر کسی کی جگہ کو فل کر دیتا ہے۔ شاید اس کی جگہ کو ایسے فل کرنا تھا۔ میری بیٹی اریج بالکل اپنی ماں پر گئی ہے۔ ہر لحاظ سے ویسا ہی صبر، ویسا ہی تحمل، ویسی ہی برداشت، اور بالکل ویسے ہی اپنے سے زیادہ دوسروں کے بارے میں سوچنا، دوسروں کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ۔ بہن بھائیوں میں وہ سب سے چھوٹی ہے، مگر حوصلہ اس کا اتنا بڑا ہے کہ وہ ہر وقت اپنے بہن بھائیوں کو سنبھالنے میں لگی رہتی ہے۔ اریج 5 سال کی ہے، مگر ایسے لگتا ہے جیسے کوئی مکمل سہارا میرے ساتھ ہے۔ کبھی بھی مشکل گھڑی آتی ہے تو اریج کا چہرہ دیکھ لیتا ہوں، میری ساری تھکان دور ہو جاتی ہے۔ مجھے آج اریج بہت یاد آتی ہے، مگر ایسا لگتا ہے وہ ہمارے درمیان کہیں نہ کہیں موجود ہے۔